عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینا ہر صورت میں برا اور غلط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق دینا بہتر اور ثواب کا کام ہے، اور بعض صورتوں میں ضروری اور واجب ہے طلاق دینا۔ اگر آپ نے طلاق نہیں دی تو گنہگار ہوں گے۔ دیکھیے، طلاق دینا یقیناً ابغض المباحات ہے، لیکن بعض صورتیں اس سے الگ ہیں۔ مثلا عورت بھی پریشان ہے، طلاق لینا چاہتی ہے وہ بھی، اور مرد بھی پریشان ہے، طلاق دینا چاہتا ہے وہ بھی، اور بچوں کی پرورش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس صورت میں طلاق دینا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، تاکہ دونوں خوشی اور آزادی کی زندگی گزاریں اور پھر جہاں چاہیں دونوں شادی کریں۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا ضروری اور واجب بھی ہے۔ مثلا شوہر نامرد ہے یا ہجڑا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بیوی سے صحبت کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اس بیماری کے ختم ہونے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور عورت بھی طلاق چاہتی ہے۔ ان صورتوں میں طلاق دینا یہ مرد پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر نہیں دی تو یہ ظلم ہوگا اور گناہ ہوگا۔ شوہر بیوی کے جھگڑے اور طلاق سے متعلق ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ اگر میاں بیوی کے آپس کے اتنے جھگڑے ہیں کہ ساتھ رہنے کی صورت بہت مشکل نظر آ رہی ہے، اور بچوں کی پرورش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک طریقہ یہ اختیار کریں جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، جس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دیں اور عدت میں رجوع بھی نہ کریں۔ اب اس کے دو فائدے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب طلاق تو ہو گئی اور عدت بھی گزر گئی، اب اس میں کون سے دو فائدے ہیں؟ دیکھیے، اب وہ عورت اور مرد اگرچہ دونوں بالکل آزاد ہو گئے، لڑکی جہاں چاہے دوسری شادی کر سکتی ہے اور لڑکا بھی آزاد ہو گیا، لیکن دیکھیے اس ایک طلاق دینے میں اب یہ فائدہ ہے کہ سال 6 مہینے بعد یا 2-3 سال بعد بھی اگر دونوں دوبارہ ایک ساتھ نکاح میں رہنا چاہیں تو دوبارہ دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ دوبارہ لڑکی کو حلالے وغیرہ کرنے کی، کسی دوسرے سے نکاح اور شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ ان دونوں کا نئی مہر کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہی ہے کہ اگر کہیں اور شادی کرنا چاہیں تو دونوں کر سکتے ہیں جہاں چاہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔